السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ حکیم متین کفایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ابھی موسم کی ضرورت ہے، سردی آنے والی ہیں، تو اس کے حساب سے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بھی کئی پریشانیاں ہونے والی ہیں، خصوصاً ان کے ساتھ جن کو پہلے نمونیا ہو چکا ہے یا جن کا پہلے نزلہ بگڑا ہوا ہے اور ان کے اوپر سردی کا حملہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یا جن کو ڈاکٹرز وغیرہ نے احتیاطاً کہا ہے کہ آپ کو فلاں فلاں چیز کی پرہیز کرنی ہے جو آپ کو مشکل میں ڈالتی ہیں، تکلیفیں جس سے ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارا ایک جو ہے پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں بچے ہیں، تو کچھ چیزوں کا خیال ہونا چاہیے اور کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے پھر وہ مزید کسی بڑی دشواری یا تکلیف کا سامنا نہ کریں، بلکہ ان کے پاس اگر کوئی ایسی تکلیف ہوتی بھی ہے آس پاس میں یا ان کے گھر میں، تو اس کا وہ صحیح طریقے سے مقابلہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ٹریٹ کریں، اور اپنے بچوں کو اس ایمرجنسی سے نکالنے کی کوشش کریں جس ایمرجنسی میں اکثر لوگ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر جیسے سردیاں آتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے بچوں کو ٹھنڈی چیزوں سے بچانا ہے۔ اس میں اہم رول اس بات کا ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں کو ہم کیئر کر لیں اور ان کے جو ایسی چیزیں ہیں ان سے ان کو بچائیں، ٹھنڈی چیزیں یا ٹھنڈا ماحول، یا اسی طریقے سے سرد کوئی بھی غذا ہو اس سے جو ہے اس کو بچانے میں لوگ عافیت سمجھتے ہیں، یا گرم چیزیں ان کو کھلاتے ہیں جیسے ادویات وغیرہ، کوئی گرم چیزیں ان کو مل جاتی ہے، کوئی معجون، تو اس سے سمجھتے ہیں کہ بچہ صحت مند رہے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہو کئی بار کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی بچہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی خاص وجہ شیر خوار بچے، یعنی جو دودھ کے اوپر جس کی زندگی مشتمل ہے، یعنی ابھی وہ جو ہے اپنی مادر کا دودھ پی رہا ہے، تو اس کی غذا وہی ہے، اس کے لیے سارے منرلس اور وٹامنس اسی کے اندر ہیں۔ اب جیسے اگر کوئی جانور بھی کوئی چیزیں کھاتا ہے تو اسی کے اثرات اس کے دودھ کے اندر آتے ہیں، ایسے ہی انسان ہے۔ انسان کی غذا جو ہے انسان کے اندر خون پیدا کرتی ہے، اور جو والدائیں ہوتی ہیں ان کے جو اندر جو ہے خون کے ساتھ ساتھ یہ دودھ کی بھی مقدار بڑھتی ہے، تو دودھ غذا سے ہی بنتا ہے۔ اب اگر ہم اس میں غذا صحیح نہیں رکھتے، غلط غذا رکھتے ہیں، ٹھنڈی غذا اور ایسی غذائیں جو بچے کو نقصان دیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات دودھ کے اندر جانے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ غذا ہم نے بچے کی تبدیل کی ہوئی ہوتی ہے، بچے کو ہم اچھا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اس کی مالشیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دوائیاں ہم لا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی والدہ پرہیز نہیں کرتی، اس کی والدہ جو ہے پھر وہ ٹھنڈی چیزیں کھاتی رہتی ہے اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو کھاتی رہتی ہے، تو پھر وہی اثرات بچے کے اندر جاتا ہے تو بچہ پریشان ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنی ہی انفارمیشن ہے، اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا۔ شکراً۔